اچھا تصور کریں ایک مونٹیسوری کلاس روم کا. بچے مٹی سے کھیل رہے ہیں، لکڑی کے بلاکس جوڑ رہے ہیں اور رنگوں سے پینٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ایک عام روایتی سا منظر۔ جی ہاں، پورے کمرے میں کہیں بھی کوئی اسکرین یا ٹیبلٹ نظر نہیں آ رہا. بظاہر یہ ایک 100 سال پرانا تعلیمی منظر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کلاس روم کے پس منظر میں ایک ایسا ماڈرن ترین اور خاموش نظام کام کر رہا ہے جو ہر بچے کی ذہنی نشوونما کو ٹریک کر رہا ہے، اور وہ بھی ملی سیکنڈز میں۔ بالکل، ان کے سیکھنے کی رفتار اور ان کی کمزوریوں کو بھی. تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی بظاہر متضاد لیکن انتہائی دلچسپ منظرنامے پر بات کریں گے. میں آپ کا میزبان ہوں اور میرے ساتھ ہماری ماہر موجود ہیں. بہت شکریہ۔ اور دیکھیں، یہ جو خاکہ آپ نے کھینچا ہے یہ ایک انتہائی طاقتور خاکہ ہے، کیونکہ یہ اس عام غلط فہمی کو توڑتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا مطلب بس کلاس روم کو اسکرین سے بھر دینا ہے۔ صحیح کہا آپ نے. اور اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آج ہم محمد فاروق راشد، جو کہ ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہیں، ان کی تحریر دی سائلنٹ اسسٹنٹ اے آئی ان مونٹیسوری اینڈ پرائمری ایجوکیشن کے اہم نکات کا جائزہ لے رہے ہیں. جی بالکل۔ ہمارا مقصد سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے پرائمری اور مونٹیسوری تعلیمی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح استاذوں کو تبدیل کرنے یا ریپلیس کرنے کے بجائے ان کا ایک خاموش معاون بن رہا ہے. آئیے ذرا اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں. ضرور۔ اگر ہم روایتی تعلیم کو ایک کمرشل فلائٹ سمجھیں تو استاد اس جہاز کا پائلٹ ہے. برسوں سے پائلٹ ہی جہاز اڑاتا آیا ہے. لیکن آج کے دور میں اے آئی اس کا ایک قسم کا کو پائلٹ یا فلائٹ مینجمنٹ سسٹم بن چکا ہے. واہ، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے نا؟ یہ کو پائلٹ راستے کے موسم، ہوا کے دباؤ اور انجن کے ہزاروں ڈیٹا پوائنٹس کو مسلسل انالائز کر رہا ہے. یہ پائلٹ سے اس کا کنٹرول نہیں چھین رہا، بلکہ میرا مطلب ہے اسے وہ بصیرت دے رہا ہے جس سے سفر محفوظ ہو. یہ کو پائلٹ والی تشبیہ اس معاملے کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مونٹیسوری میں ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو والدین فوراً خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جی، انہیں لگتا ہے کہ بچوں کو اسکرین کے حوالے کیا جا رہا ہے. بالکل، انہیں لگتا ہے کہ بچوں کو ایک ڈیجیٹل نینی یا ڈیجیٹل آیا کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ لیکن محمد فاروق راشد کی تحریر اس تصور کی سختی سے نفی کرتی ہے۔ اے آئی کو لرننگ سپورٹ کے طور پر ڈیزائن کیا جا رہا ہے، متبادل کے طور پر نہیں. جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مونٹیسوری کا جو بنیادی فلسفہ ہے، یعنی ہاتھ سے چھو کر سیکھنا، عملی مشاہدہ اور اخلاقی تربیت، وہ ہمیشہ مرکز میں رہے گا۔ اے آئی کا اصل کام ان انسانی عناصر کو ختم کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ استاد کے وقت کو اس قدر بچایا جائے اور منظم کیا جائے کہ وہ ان بنیادی انسانی کاموں پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر سکے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بنیاد فراہم کرتا ہے. لیکن اگر ہم اسے کلاس روم کی سب سے بڑی عملی مشکل کے تناظر میں دیکھیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کون سا سوال؟ وہ یہ کہ بچوں کے انفرادی فرق کو یہ سسٹم کیسے سنبھالتا ہے. ذرائع میں مجھے یاد ہے ایک بہت دلچسپ تصور پیش کیا گیا تھا جس میں ہر بچے کو ایک مختلف رفتار والی ٹرین کہا گیا ہے. جی ہاں، مختلف رفتار والی ٹرینیں۔ کسی بھی پرائمری اسکول کی کلاس میں 30 یا 40 بچے ہوتے ہیں اور سب کی سیکھنے کی رفتار، ان کا لرننگ سٹائل بالکل مختلف ہوتا ہے. دیکھیں، روایتی نظام کی سب سے بڑی ناکامی ہی یہی رہی ہے کہ ہم نے ان تمام مختلف رفتار والی ٹرینوں کو ایک ہی پٹری پر اور ایک ہی سپیڈ سے چلانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے بور ہو گئے. بالکل۔ جو ٹرین تیز تھی وہ بوریت کا شکار ہو گئی اور جو ٹرین دھیمی تھی وہ بیچاری ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئی۔ لیکن جب کلاس روم میں اے آئی انٹیگریٹ ہوتا ہے تو وہ اس ڈائنامک کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اے آئی ہر بچے کے روزمرہ کے انٹریکشنز، ان کے ٹیسٹ سکورز اور سرگرمیوں کا ڈیٹا پروسیس کر کے ایک تفصیلی لرننگ پروفائل بناتا ہے۔ وہ استاد کو بتاتا ہے کہ ایک بچہ اگر ہندسوں کو سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اسے ویژول لرننگ سے سکھایا جائے، یعنی تصویروں کی مدد سے. جی ہاں،
جبکہ دوسرا بچہ جو سن کر بہتر سیکھتا ہے اسے صوتی کہانیوں یا فونکس کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں ایک استاد کے زاویے سے سوچوں تو 30 بچوں کے لیے 30 مختلف لیسن پلانز بنانا اور ان 30 مختلف ٹرینوں کو ایک ہی وقت میں کنٹرول کرنا، کیا یہ ایک اکیلے انسانی دماغ کے لیے ناممکن نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بہت مشکل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ایک استاد اس سطح کی انفرادی توجہ دینے کی کوشش کرے تو وہ پڑھانے کے بجائے صرف ڈیٹا انٹری کا کلرک بن کے رہ جائے گا۔ یہ اعتراض بالکل بجا ہے آپ کا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اے آئی کی پروسیسنگ پاور کام آتی ہے۔ استاد کو مزے کی بات یہ ہے کہ خام ڈیٹا یا را ڈیٹا کا تجزیہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو اسے ایکسل شیٹس نہیں دیکھنی پڑتی؟ بالکل نہیں دیکھنی پڑتی۔ اے آئی وہ سارا پیچیدہ کام پسے پردہ کرتا ہے اور استاد کے ڈیش بورڈ پر صرف اور صرف انتہائی سادہ اور قابل عمل تجاویز پیش کرتا ہے، جنہیں ہم ایکشنبل انسائٹس کہتے ہیں۔ کوئی مثال دیں گی اس کی؟ جی، مثلاً اسکرین پر صرف ایک نوٹیفیکیشن ابھرے گا کہ علی کو آج جمع کے تصور میں الجھن ہوئی ہے، کل اسے بلاکس کی مدد سے یہ تصور دوبارہ سمجھائیں۔ واہ، یہ تو بہت ٹو دا پوائنٹ ہے۔ بالکل، استاد کا کام صرف اس تجویز پر عمل درآمد کرنا ہے، ڈیٹا کو جمع کرنا یا اس پر سر کھپانا نہیں۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو استاد کے ذہن سے وہ سارا بوجھ ہٹا دیتا ہے جو اس کی تدریسی صلاحیتوں کو دبا رہا تھا۔ صحیح۔ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرکار اس روایتی رٹے کے کلچر سے آزاد ہو رہے ہیں۔ اگر ہر بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق اینیمیٹڈ کہانیاں یا وائس بیسڈ گیمز مل رہی ہیں تو تعلیم امتحان کے بجائے ایک طرح کا کھیل بن جاتی ہے۔ جی بالکل، انٹریکٹیو کھیل۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بہت مضبوط تشویش بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ذرائع میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اے آئی استاد کا ورک لوڈ یا کام کا بوجھ بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ لیسن پلانز، ورک شیٹس اور والدین کے لیے رپورٹس اب سیکنڈوں میں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی تشویش کیا ہے؟ تشویش یہ ہے کہ میں مانتا ہوں اس سے وقت بچے گا، لیکن کیا اس سے تدریس کا عمل روبوٹک یا بے جان نہیں ہو جائے گا؟ اگر ایک مشین لیسن پلان بنا رہی ہے تو استاد کی اپنی تخلیقی صلاحیت اور اس کا وہ ذاتی لمس کہاں جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب ہمیں اے آئی کے کام کرنے کے طریقے کو درست انداز میں سمجھ کر ہی مل سکتا ہے۔ اے آئی لیسن پلان بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ استاد کی تخلیقی صلاحیت کو چھین رہا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ دراصل اے آئی استاد کو ایک بہترین ابتدائی خاکہ فراہم کرتا ہے۔ اسے اسکیفولڈنگ بھی کہتے ہیں۔ سوچئے، ایک استاد کو روزانہ صفر سے آغاز کرنا پڑتا ہے، خالی کاغذ پر سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا پڑھانا ہے۔ اے آئی اسے وہ بنیادی ڈھانچہ محض چند سیکنڈوں میں بنا کر دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد استاد کی تخلیقی صلاحیت شروع ہوتی ہے۔ وہ اس خاکے میں اپنی مرضی کی کہانیاں، مقامی مثالیں اور اپنا وہ ذاتی لمس شامل کرتا ہے جو صرف اور صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو ایک کینوس اور رنگ تیار مل جائیں اور آپ کو صرف پینٹنگ کرنی ہو۔ یہ مثال بہت اچھی ہے۔ اور ذرائع میں پاکستان کے فیوچر تعلیم پاکستان جیسے انیشیٹیوز کا ذکر ہے جو اساتذہ کو بالکل یہی سکھا رہے ہیں کہ اے آئی کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر نہیں بلکہ ایک تخلیقی معاون کے طور پر کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ استاد کے پاس جو توانائی بچتی ہے وہ اسے نصاب مکمل کروانے کی دوڑ میں ضائع کرنے کے بجائے بچوں کے ساتھ جذباتی تعلق استوار کرنے پر لگاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ وہ ہر بچے کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جب ہم پاکستان کے پرائمری تعلیمی نظام کے مخصوص مسائل کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی زبان کی رکاوٹ۔ ہمارا سارا نظام انگریزی اور اردو کے درمیان کہیں پھنسا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس زبان کی دوہری بنیاد یا بائی لنگول چیلنج کو سمجھے بغیر ہم پاکستان میں تعلیم کی بہتری کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں میں کوگنیٹیو اوورلوڈ یا ذہنی بوجھ کے تصور کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ کوگنیٹیو اوورلوڈ بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ ریاضی میں بہت ذہین ہوتا ہے، اس کے تصورات بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کا ذہن سوال کے انگریزی الفاظ کا مطلب سمجھنے میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس ریاضی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ذہنی توانائی ہی نہیں بچتی۔ زبان اس کی اصل ذہانت کے آگے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک المیہ ہے۔ ایک بچے کی ریاضی کی قابلیت محض اس لیے دب گئی کیونکہ اسے دوسری زبان نہیں آتی تھی۔ تو اس مسئلے میں اے آئی کا میکانزم کس طرح ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے؟ اے آئی اس رکاوٹ کو ریئل ٹائم میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایسے بائی لنگول ٹولز اور ورک شیٹس تیار کرتا ہے جو بچے کو اس کی مادری زبان کا سہارا دے کر نئی زبان سکھاتے ہیں۔ یعنی بے وقت دونوں زبانیں۔ جی، اگر بچے کو انگریزی کی ایک عبارت سمجھ نہیں آ رہی تو اے آئی اسے اسی وقت اردو کی ایک آسان اور دلچسپ کہانی کے ذریعے سمجھا سکتا ہے۔ یہ انگریزی کے درست تلفظ کی مشق کرواتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اردو کی فہم پر رکھتا ہے۔ اس سے یقیناً بچے کا اعتماد بڑھتا ہوگا۔ بالکل بڑھتا ہے۔ وہ زبان کے خوف سے نکل کر اصل تصورات یعنی سائنس اور ریاضی پر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کر پاتا ہے۔ واقعی یہ نقطہ بہت گہرا ہے کہ ہم زبان سکھانے کے چکر میں بچوں کی اصل ذہانت کو قربان کر رہے تھے، اور اے آئی اس کا ایک انتہائی مؤثر حل پیش کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ تمام تصورات اور فلسفے نظریاتی حد تک تو بہت دل فریب ہیں۔ جی، سننے والوں کے ذہن میں لازمی طور پر یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ آج کے دن خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں کیا واقعی ایسے عملی ٹولز کام کر رہے ہیں جن تک ایک عام اسکول یا استاد کی رسائی ہو؟ کہیں ہم صرف ہوائی باتیں تو نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم بالکل ہوائی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ یہ چیزیں گراؤنڈ پر موجود ہیں اور فعال طور پر استعمال بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، کون سی ایپس ہیں؟ ذرائع میں کچھ مخصوص اور انتہائی کارآمد ایپس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مثلا خان اکیڈمی کڈز۔ یہ دیکھیں، کوئی نیا نام تو نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ ابتدائی تعلیم اور ریاضی کے تصورات کو کہانیوں کے ذریعے پیش کرتا ہے، وہ اے آئی کی اڈیپٹیو لرننگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور کوئی ٹول؟ جس ٹول کی میں خاص طور پر وضاحت کرنا چاہوں گی وہ گوگل ریڈ الانگ ہے۔ ہاں، یہ گوگل ریڈ الانگ والا حصہ ذرائع میں بہت دلچسپ ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی ریڈنگ ایپ لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے وہ حیران کن ہے۔ ذرا سمجھائیے کہ یہ دراصل کام کیسے کرتی ہے؟ اس کا میکانزم انتہائی جدید ہے۔ اس ایپ کے اندر قدرتی زبان کو سمجھنے یا نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا ایک زبردست ماڈل موجود ہے۔ جب ایک بچہ اسکرین پر لکھی ہوئی کہانی پڑھتا ہے تو یہ ایپ اس کی آواز کو سنتی ہے۔ صرف ریکارڈ نہیں کرتی؟ جی نہیں، یہ صرف آواز ریکارڈ نہیں کرتی، بلکہ ملی سیکنڈز کے اندر اس بچے کے بولے گئے الفاظ کے صوتی اتار چڑھاؤ کو ایک معیاری تلفظ کے ساتھ ملاتی ہے۔ اگر بچہ کوئی لفظ غلط بولتا ہے تو یہ فوراً اسے ٹوک کر درست تلفظ سناتی ہے۔ واہ، مشین بچے کو ٹوک کر اس کی درستی کر رہی ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر بچے کے پاس ایک ذاتی ٹیوٹر موجود ہو جو تھکتا ہی نہیں اور جس کے پاس ہر وقت درست جواب موجود ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ذرائع میں کینوا فار ایجوکیشن کا ذکر بھی ہے۔ اب کینوا تو ایک ڈیزائننگ ٹول ہے نا، تو یہ مونٹیسری کے اساتذہ کو کیسے بااختیار بنا رہا ہے جہاں ہم اسکرین سے بچنا چاہتے ہیں؟ بہت خوب، یہیں پر اساتذہ کی وہ تخلیقی صلاحیت کام آتی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ مونٹیسری میں ہم واقعی نہیں چاہتے کہ بچہ اسکرین پر فلیش کارڈ دیکھے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فلیش کارڈز اور ویژول مٹیریلز ڈیزائن کرتا ہے اور پھر انہیں پرنٹ کر کے طبی شکل میں کلاس روم میں لے کر آتا ہے۔ ہاں، یعنی اسکرین کا استعمال استاد نے کیا، بچے نے نہیں۔ جی بالکل، پس منظر میں اے آئی کا استعمال ہوا، لیکن بچے کے سامنے وہ ایک کاغذ یا کارڈ کی شکل میں ہی آیا۔ اسی طرح کوئزز اور کلاس ڈوجو ہے جو والدین سے رابطے اور بچوں کے رویے کی ٹریکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے استاد کی محنت کافی کم ہو جاتی ہے۔ جی، استاد کو لمبی چوڑی ڈائریاں نہیں لکھنی پڑتی، بس ایک کلک سے بچے کی کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ والدین کے فون پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹولز موجود ہیں اور یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے نازک اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ جب ہم اتنے سارے ڈیجیٹل ٹولز جیسے خان اکیڈمی کڈز، کوئزز اور ریڈ الانگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا اور حقیقی خطرہ سر اٹھاتا ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ان ٹولز کے استعمال کے جوش میں ہم بچوں کو اسکرین کا عادی نہیں بنا رہے؟ یہ ایک بہت جائز تشویش ہے۔ کیا ہم ان سے ان کی قوت متخیلہ اور آپس کا سماجی میل جول تو نہیں چھین رہے؟
کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر بچہ ہر وقت ایک ڈیوائس سے بات کر رہا ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ رہنا یا بات چیت کرنا کب سیکھے گا؟ دیکھیں، اس خطرے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور خوش قسمتی سے جن ذرائع کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے بہت واضح انتباہ جاری کرتے ہیں۔ اگر اے آئی کا بے دریغ اور بغیر سوچے سمجھے استعمال کیا جائے گا تو اس کے نتائج واقعی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ بالکل، بچے تو ورچوئل دنیا کے قیدی بن جائیں گے۔ جی ہاں، ہاتھ سے کام کرنے کی مہارت کمزور پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے مونٹیسری کے ماہرین لمیٹڈ سمارٹ یوز یعنی محدود اور ذہین استعمال کی انتہائی سخت پالیسی پر زور دیتے ہیں، اور اس خطرے کو عملی طور پر روکنے کے لیے ایک حل تجویز کیا گیا ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ اسے ہائبرڈ مونٹیسری اے آئی ماڈل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہی ماڈل ہے جس کی تجویز ویژن اکیڈمی جیسی تنظیموں کے لیے دی گئی ہے۔ ہائبرڈ ماڈل، یہ اصطلاح آج کل بہت عام ہے، لیکن مونٹیسری کلاس روم کے اندر یہ ہائبرڈ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر میں اسی تشریح پر واپس جاؤں جو ہم نے شروع میں دی تھی، تو یہ تو کسی تھیٹر ڈرامے کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک تھیٹر ڈرامے کے طور پر ہی دیکھیں۔ سٹیج کے سامنے کا منظر یعنی جہاں ناظرین موجود ہیں یا جو حصہ بچوں کی نظر کے سامنے ہے وہ خالصتاً روایتی اور انسانی ہے۔ وہاں کوئی اسکرین نہیں؟ وہاں کوئی اسکرین نہیں، وہاں بچے بلاکس جوڑ رہے ہیں، مٹی میں پودے لگا رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور چھو کر محسوس کرنے والی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ وہ سٹیج پر پرفارم کرنے والے اداکار ہیں اور ان کی دنیا مکمل طور پر فزیکل ہے۔ اور پھر اس سب میں اے آئی کہاں ہے؟ اے آئی بیک سٹیج یا پس پردہ ہے۔ جس طرح ایک پیچیدہ تھیٹر ڈرامے میں پس پردہ بیٹھا ہوا عملہ اداکاروں کی ہر حرکت کے حساب سے لائٹنگ اور ساؤنڈ کو ملی سیکنڈز میں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اے آئی پس پردہ کام کرتا ہے۔ زبردست! یعنی ڈائریکٹر استاد ہے۔ جی، استاد جو کہ اس ڈرامے کا ڈائریکٹر ہے، وہ اے آئی سے حاصل کردہ بصیرت کی روشنی میں اپنے لیسن پلانز اور تدریسی طریقوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے تبدیل کر رہا ہے۔ بچہ جو کام ہاتھ سے کر رہا ہے، استاد اس کا مشاہدہ کر کے پروگریس اے آئی سسٹم میں اپڈیٹ کرتا ہے۔ اور پھر اے آئی اسے اگلا قدم بتاتا ہے؟ بالکل، اور اے آئی بتاتا ہے کہ اگلے مرحلے میں اس بچے کے سامنے کون سا بلاک یا کون سی ایکٹیویٹی پیش کرنی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ذرائع میں ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع سنہری اصول دیا گیا ہے: دل انسان کا اور رفتار اے آئی کی۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک پوری فلسفی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہترین تعلیمی ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے جو میزوں پر بڑی اسکرینوں کی صورت میں حاوی نظر آئے، بلکہ بہترین ٹیکنالوجی وہ ہے جو ماحول میں اس طرح گھل مل جائے کہ وہ دکھائی تو نہ دے، لیکن اس کی کارکردگی ہر بچے کی چمکتی آنکھوں اور استاد کے پرسکون چہرے پر محسوس ہو۔ استاد کے پاس وہ وقت ہو کہ وہ بچے کو گلے لگا سکے، اس کی بات سن سکے۔ جی، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان میں ہم ابھی اس سفر کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، لیکن یہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ آنے والے سالوں میں اے آئی لٹریسی یعنی یہ سمجھنا کہ اے آئی کیسے کام کرتی ہے، ڈیجیٹل کلاس رومز اور سمارٹ اسیسمنٹ سسٹمز ہمارے تعلیمی ڈھانچے کا لازمی جز بن جائیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا ہمیں یہ ٹیکنالوجی اپنانی چاہیے، سوال یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی اور کتنی سمجھداری سے اسے اپناتے ہیں، کیونکہ مونٹیسوری اور پرائمری تعلیم کی جو اصل روح ہے، یعنی محبت، گہرا مشاہدہ، کردار سازی اور سیلف ڈسکوری، یہ چیزیں کوئی بھی مشین یا الگوریدم فراہم نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ انسان کو انسان بنانے کا کام بہرحال ایک انسانی بہتر کر سکتا ہے۔ اور اس پورے گہرے تجزیے کے بعد ذرائع میں موجود حقائق پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جسے میں سچ بتاؤں تو نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ جی، کیا خیال ہے؟ ذرا سوچئے، جو بچے آج اس نئے ہائبرڈ اور انتہائی ہمدردانہ نظام میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ بچے جن کے لیے خاموش معاون ہمہ وقت موجود ہے، انہیں وہ مکمل انفرادی توجہ مل رہی ہے جو شاید تاریخ میں کسی نسل کو نہیں ملی۔ وہ اپنی رفتار سے سیکھتے ہیں، انہیں کسی روایتی سست یا تیز رفتار کلاس کے ساتھ قدم ملانے کی اذیت سے نہیں گزرنا پڑتا، اور ان کی ہر الجھن کو ایک پرسکون انداز میں دور کر دیا جاتا ہے۔ بالکل،
ان کا تعلیمی سفر بہت ہموار ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہی بچے آج سے 20 سال بعد جوان ہوں گے اور ان میں سے کچھ خود استاذہ بن کر کلاس رومز میں واپس آئیں گے، تو کیا ان کی ہمدردی کا معیار، ان کا صبر اور ان کا سکھانے کا انداز آج کے استادہ سے بالکل مختلف نہیں ہوگا؟ یہ تو بہت گہری بات کی آپ نے۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنے سیکھنے کے عمل میں کبھی مایوسی نہ دیکھی ہو، جسے کبھی پیچھے رہ جانے کا تانا نہ ملا ہو، کیا وہ مستقبل کا سب سے بہترین، سب سے ہمدرد اور بصیرت افروز استاد ثابت نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ ایک بہت مختلف نسل ہوگی۔ جی، تو سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانی نفسیات کے ارتقاء کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس گہرے تجزیے کے اختتام پر ہم آپ سب کو اس فکر انگیز خیال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ یقیناً ٹیکنالوجی صرف ایک آلہ ہے، لیکن یہ آلہ مستقبل کی ان انسانی روحوں کو تراش رہا ہے جو آنے والی دنیا کی قیادت کریں گی۔